علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکیب کرنا سیکھے۔ ہم اس میں آپ کو ترکیب کرنے کا طریقہ سکھائیں گے، لیکن پہلے یہ جانیں کہ ترکیب کہتے کس کو ہے۔ ترکیب کا معنی ہوتا ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنا۔ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جوڑنا۔ بچوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ترکیب کرنا نہیں آتا ہے۔ حقیقت میں کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے ہے، حقیقت میں تو یہی ہے کہ اس کی ترکیب ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہاں پر ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کیسے جوڑا گیا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہی آپ اسی کو سمجھتے ہیں کہ ترکیب کرنا نہیں آتا ہے، ورنہ حقیقت میں تو اس کی ترکیب ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اسی لیے تاکہ آپ ہر جملے کی ترکیب کو سمجھیں، پہلے ایک قاعدہ کو بیان کیا، پھر اس قاعدے کی روشنی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اس مثال میں کیا کیا باریکیاں ہے تمام باریکیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ غور سے سماعت کریں۔ پہلا والا ایک قاعدہ ہے، معرفہ کے بعد معرفہ ہو تو اکثر موصوف صفت کی ترکیب ہوگی۔ یعنی آپ کو جملے میں غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک مثال دیکھیے، جیسے الرجل العالم، تو یہاں پر ہم نے پہلے والا جو لفظ دیکھا کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ الرجل میں الف لام ہے تو یہ معرفہ بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا العالم، یہ بھی کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی الف لام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی معرفہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ پہلے دیکھیے، ترجمہ الرجل العالم کا ترجمہ کیا ہے؟ عالم مرد۔ اب اس مثال میں الرجل بنے گا موصوف اور العالم کو بنائیں گے صفت، اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی کہا اگر معرفہ کے بعد معرفہ ہو تو اکثر ہم یہی کریں گے کہ اس کو پہلے والے کو موصوف اور دوسرے والے کو صفت بنائیں گے۔ اب ہم نے اس قاعدے میں یہ کہا کہ معرفہ کے بعد معرفہ، اب معرفہ کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اسی لیے پہلے اس قاعدے کو بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اب معرفہ کا معنی دیکھیے، معرفہ کا لفظی معنی پہچاننا ہے۔ معرفہ یہ مصدر ہے اور اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ پہچاننا۔ اور جب نحو کی اصطلاح میں معرفہ بولا جاتا ہے تو اس سے کوئی خاص اور معین چیز مراد ہوتی ہے۔ جیسے ہماری مذکورہ مثال میں ایک لفظ ہے الرجل اور دوسرا لفظ ہے العالم، اور یہ دونوں لفظ معرفہ ہیں۔ معرفہ کا معنی اگرچہ خاص ہے، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے وقت لفظ خاص کو نہیں بولا جائے گا، بلکہ جو لفظ ہے وہی بولا جائے گا۔ جیسے الرجل کا معنی کیا ہے؟ مرد۔ اب ہم نے تو یہ جانا کہ یہ دونوں معرفہ ہیں، لیکن معرفہ کتنے ہیں تو ہم نے اس کو بھی یہاں لکھ دیا ہے۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ضمیر جو آپ نے پڑھا 70 ضمیر ہے، وہ سب کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اس کے بعد علم ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو ضمیر کی وضاحت کر لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی نام ہوتا ہے، اب اس نام کو چھوڑ کر کوئی ایسا لفظ بولا جائے جس لفظ سے وہی نام مراد ہو۔ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ زید وہ چلا گیا، وہ سے مراد کون ہے؟ وہ زید ہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے۔ اس کے بعد علم، علم کوئی خاص متعین کوئی نام ہو تو اس کو ہم کہیں گے علم۔ اس کے بعد اسم اشارہ، جس لفظ سے ہم اشارہ کرتے ہیں اس کو اسم اشارہ بولتے ہیں، جیسے یہ وہ یہ سب۔ اس کے بعد اسم موصول ہے، الذی الذین جو آپ نے پڑھا وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ کی قسم ہے۔ اس کے بعد معرفہ با الف و لام، یعنی جس لفظ پر الف لام لگا دیتے ہیں وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد معرفہ با ندا، یعنی کسی کو پکارا جاتا ہے، یا زید تو یا رجل، کسی کو بھی پکاریں گے حرف ندا کے ذریعے تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ اس کے بعد مضاف با معرفہ، یعنی معرفہ کی طرف جو مضاف ہوتا ہے وہ بھی معرفہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کہا تھا الرجل العالم میں الرجل موصوف، العالم صفت۔ اب موصوف صفت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اس کی وضاحت کی۔ موصوف یہ لفظ کیا ہے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، وصف یصف وصفاً و صفتاً سے بنا ہے۔ اب موصوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے کوئی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو ہم کہیں گے موصوف، اور اس اچھائی اور برائی کو کہیں گے صفت۔ جیسے الرجل ہے تو الرجل کی صفت بیان کی گئی، اچھائی بیان کی گئی کہ وہ عالم ہے۔
عالم مرد، تو اس لیے ہم یہاں پر الرجل کو کیا کہیں گے؟ موصوف، اور العالم کو کہیں گے صفت۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا صفت کی دو قسمیں ہیں، ایک صفت حقیقی، ایک صفت سببی۔ ہم یہاں پر صفت سببی سے بحث نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے اس کی وضاحت یہاں نہیں کی، پھر بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ صفت حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھائی یا برائی حقیقت میں موصوف کے اندر پائی جائے تو ہم اس صفت کو صفت حقیقی کہیں گے، اور اگر وہ اچھائی یا برائی موصوف کے اندر نہ ہو بلکہ ایسے لفظ میں ہو جس لفظ کے ساتھ موصوف کا تعلق ہوتا ہے، یعنی موصوف کے متعلق کے اندر ہو، تو ہم اس کو کہیں گے صفت سببی۔ صفت حقیقی اگر کوئی لفظ بنے تو ایسی صورت میں موصوف اور صفت کے درمیان ہم نیچے 10 چیزیں بیان کریں گے، ان میں سے ایک وقت میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ 10 چیزیں یہ ہیں: معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، مفرد، تثنیہ، جمع، مرفوع، منصوب، مجرور۔ ان 10 چیزوں میں سے ایک وقت میں 4 چیزوں کا صفت بننے کے لیے اس صفت کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہماری جو ایک مثال تھی الرجل العالم، اس میں دیکھیے غور کیجیے، الرجل ہے یہ معرفہ ہے، اور العالم بھی معرفہ ہے۔ الرجل مذکر ہے، العالم بھی مذکر ہے۔ الرجل مفرد ہے، العالم بھی مفرد ہے۔ الرجل مرفوع ہے، العالم بھی مرفوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ العالم یہ الرجل کی صفت حقیقی ہے۔ ہم اس کے بعد پھر دوسرا قاعدہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم دوسرے قاعدے کو بیان کریں گے، پھر اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔